اللہ رب العالمین کی شان کا اگر ہمیں اندازہ ہو جائے تو ہم ہر وقت اس کے سجدے میں ہی رہیں۔ اللہ رب العالمین نے یہ پوری کل کائنات صرف ایک ایٹم سے بنائی ہے، اور اس کو سمجھنے کا طریقہ یہ ہے کہ اللہ رب العالمین نے ایک ایٹم بنایا ہے، اور اس ایٹم کو جب وہ دو میں ملاتا ہے تو وہ ایک چیز بن جاتی ہے، اور جب تیسرے میں ملاتا ہے تو وہ کوئی اور چیز بن جاتی ہے۔ تو اس طرح کر کے ایٹم ایک بلڈنگ بلاک کی طرح کام کرتے ہیں۔ ایٹم کی کوالٹی یہ ہے کہ وہ ہر طرح کی شکل لے سکتا ہے اگر وہ اپنی رائٹ کمبینیشن میں ہے، اور ہر کمبینیشن کو اللہ رب العالمین نے ہر چیز کو اس دنیا میں ایٹم سے بنا دیا ہے۔ اللہ رب العالمین کی کتاب میں جو اس کے احکامات ہیں، وہ سارے احکامات وہی ہیں جو ایک انسان ہونے کے ناطے پسند کرتا ہے۔ جیسے ہماری سوسائٹی کے اندر اگر کوئی شراب پی کر کے دنگا کرے گا اور فساد کرے گا تو اس کو کوئی بھی پسند نہیں کرے گا، کوئی بھی اپریشیٹ نہیں کرے گا، چاہے وہ کوئی بہت بڑی سیلیبریٹی ہی کیوں نہ ہو یا کوئی محلے کا جان پہچان والا ہو، تو کوئی بھی اس کو پسند نہیں کرتا ہے۔ اور یہی احکامات اللہ رب العالمین ہمیں ہماری کتاب میں دیتے ہیں، اور یہ احکامات اللہ رب العالمین کب سے دے رہے ہیں؟ آدم علیہ السلام کے زمانے سے دے رہے ہیں، کہ جب آدم اترے تھے تو آدم کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہی احکامات تھے کہ اس دنیا میں تم اتارے گئے ہو تو تم نے اپنی زندگی میری عبادت میں گزارنی ہے۔ اللہ رب العالمین کی شان کا اندازہ ہمیں اس طریقے سے کر لینا چاہیے کہ اللہ رب العالمین کے اوپر جب ہم ایمان لاتے ہیں تو ہم اپنے آپ کو مسلمان کہتے ہیں، اور ہم کہتے ہیں کہ ہم دین اسلام کے فالوور ہیں، جو کہ دین ابراہیمی کے اوپر چلتا ہے، اور دین ابراہیمی وہ شخص تھے جنہوں نے اللہ رب العالمین کو خود ڈھونڈا تھا۔ تو یہ ہمارا فیت ہے، اور یہ ہمارا فیت ہے کہ ہم بندر نہیں تھے، ہم مچھلی نہیں تھے، ہم مینڈک نہیں تھے، ہم انسان تھے، اور ایک انسان ہونے کے ناطے ابراہیم علیہ السلام اس دنیا میں آئے تھے۔ آدم علیہ السلام کے آنے سے پہلے یہ دنیا کئی عرصے پہلے سے چلتی چلی آ رہی تھی، اور اس کا جو علم ہے سارا وہ اللہ رب العالمین کے ہی پاس ہے۔ جب اللہ رب العالمین اپنے قرآن میں 7 آسمانوں کی باتیں کرتے ہیں، جب اللہ رب العالمین اپنے قرآن میں کہتے ہیں کہ جتنے ہی تم چاہے درخت لے کر کے آ جاؤ اور ان کو کاٹ کر کے قلم بنا لو، اور ایسے ہی بہت سارے سمندر اور لے آؤ، تب بھی اللہ رب العالمین کی باتیں ختم نہیں ہوں گی۔ تو وہ اتنی ہسٹری بتا رہے ہیں ہمیں کہ اتنی ہسٹری ہے جس کا جہاں تک تم پہنچ بھی نہیں سکتے ہو ایک انسان ہونے کے ناطے، کیونکہ اللہ رب العالمین کی ذات کی شروعات کا کسی کو بھی نہیں پتا۔ تو جب اللہ رب العالمین کی شروعات کا کسی کو بھی نہیں پتا، تو اسی لیے اللہ رب العالمین اپنے آپ کو اول کہتے ہیں، اپنے آپ کو آخر کہتے ہیں، اور اپنے آپ کو واحد اور احد کہتے ہیں۔ تو ان کی شروعات کا کسی کو بھی نہیں پتا، پر وہ رب العالمین ہے، وہ رب العالمین ہے۔ وہ اپنے آپ کو، اپنا جو تعریف ہمیں بیان کرتے ہیں، جب ہم ان کی کتاب کھولتے ہیں اور کتاب کے اندر داخل ہوتے ہیں، تو جب ہمیں وہ اپنی تعریف بیان کرتے ہیں تو وہ ہم سے کہتے ہیں الحمدللہ رب العالمین۔ تو جب ہم اس کتاب کے اندر داخل ہوتے ہیں، تو جب ہم اس کو کھولتے ہیں ایک انسان ہونے کے ناطے، ایسے انسان ہونے کے ناطے جو اپنے رب کو ڈھونڈ رہا ہو، جیسے ابراہیم علیہ السلام ڈھونڈ رہے تھے۔ تو جب آپ اپنے رب کو ڈھونڈ رہے تھے تبھی آپ نے وہ کتاب کھولی تھی، اور آپ نے اس کتاب کو کھول کر کے اس کو پڑھنا شروع کیا تھا، اور جو چیز سب سے پہلے اس نے آپ کو بتائی تھی اپنی، اس نے آپ کو یہ بتایا تھا کہ الحمدللہ رب العالمین، کہ میرے علاوہ کسی اور کی تعریف نہیں۔ جب موسیٰ علیہ السلام کا قصہ آتا ہے قرآن کے اندر، جب موسیٰ علیہ السلام 3 جگہوں پہ جاتے ہیں، تو پہلی جگہ پہ وہ جاتے ہیں اور وہ کشتی والے سین کو دیکھتے ہیں، اور دوسری جگہ پہ جاتے ہیں اور وہاں پہ ایک بچے کو مار دیا جاتا ہے۔ پر وہ جب تیسری جگہ پر پہنچتے ہیں، جب وہ تیسری جگہ پر پہنچتے ہیں، تو اللہ رب العالمین یہ فرماتے ہیں اس قرآن کے اندر کہ ان بزرگ کو اللہ تعالیٰ کا یہ حکم ہوتا ہے کہ اس دیوار کو وہ کھڑی کر دیں، جو دیوار 2 یتیم بچوں کی تھی۔ جب موسیٰ علیہ السلام کو اس سب باتوں کا آنسر دیتے ہیں، تو وہ تیسری بات پر موسیٰ علیہ السلام کو یہ کہتے ہیں کہ یہ دیوار جو گرنے جا رہی تھی، یہ دیوار ان 2 بچوں کے گھر کی تھی، ان بچوں کے گھر کی دیوار کے نیچے ان کا خزانہ دفن تھا، اور وہ خزانہ جو تھا ان دونوں بچوں کو ملنا تھا۔ تو اللہ رب العالمین نے یہ چاہا کہ اس خزانے کی حفاظت کریں، کہ جب وہ بڑے ہو جائیں اور اس قابل ہو جائیں تو یہ خزانہ ان کو دیں۔ اور یہ اللہ تعالیٰ موسیٰ علیہ السلام کے قصے میں یہ تیسری کہانی ہمیں سناتے ہیں، یا تیسرا قصہ ہمیں سناتے ہیں، آپ کہانی کہیں یا قصہ کہیں، جو بھی کہیں آپ، یہ اللہ رب العالمین کا کلام ہے۔ تو اللہ رب العالمین اس میں کہتے ہیں کہ جو تیسرا قصہ ہے، اس کے اندر اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ یہ جو دیوار گر رہی تھی، اس کے نیچے جو خزانہ دفن تھا وہ ان 2 بچوں کو تھا، جو 2 بچے جب بڑے ہوں تو اس کو حاصل کریں۔ یہ اللہ رب العالمین نے چاہا، تو یہ اللہ رب العالمین نے ان کی تقدیر لکھ دی، تو یہ اللہ رب العالمین نے ان کا فیوچر لکھ دیا، تو یہ اللہ رب العالمین کا ان کا ڈیسیشن لکھ دیا لائف کے اندر کہ ایک خزانہ ہے جو کہ چھپا ہوا ہے ایک دیوار کے نیچے، جس کا تمہیں علم نہیں ہے، ان 2 بچوں کو علم نہیں ہے، لیکن وہ خزانہ دفن ہوا ہے اس دیوار کے نیچے، اور ان کو تب ملے گا جب وہ بڑے ہو جائیں گے، اور تب اللہ رب العالمین اس دیوار میں سے ان کو وہ خزانہ نکال کر کے ان دونوں کو دے دیں گے، اور وہ خزانہ دونوں بھائیوں میں اللہ رب العالمین کی کتاب کے حساب سے آدھا آدھا بڑھ جائے گا، ایکول پارٹنرز۔ تو اگر 1 لاکھ کا خزانہ ہے تو 50,000 ایک کا ہو گیا، اور ایک 50,000 کا ہو گیا۔
تو اس طریقے سے خزانہ ڈیوائڈ ہو جائے گا. تو اللہ رب العالمین انسان کو یہ بتاتے ہیں کہ تمہاری تقدیر بھی میں نے لکھی ہوئی ہے, اور یہاں تک لکھی ہوئی ہے کہ جب تم اس خزانے پہ پہنچو گے تو وہ خزانہ بھی تمہیں تب ہی ملے گا جب اللہ رب العالمین چاہے گا, اور اس کو اس نے تقدیر بنا کر کے تمہاری لکھ دیا ہے. اس خزانے تک پہنچنے کے لیے جب دونوں بھائی بڑے ہوں گے, اگر ایک بھائی غلط رستے پہ نکل جاتا ہے اور ایک بھائی صحیح رستے پہ نکل جاتا ہے, تو جب وہ اس خزانے پہ پہنچیں گے تو ایک غلطیاں کرتا ہوا, لوگوں کو کے دل دکھاتا ہوا, چوریاں کرتا ہوا, مکاریاں کرتا ہوا, امیر بننے کی کوشش میں بہت کچھ کرتا ہوا, وہ پہنچے گا اس خزانے پر, وہ خزانہ اس کو ملے گا اس کی اس عمر کے اندر, جس عمر کے اندر وہ جا کر کے سوچے گا کہ میں نے اتنا کچھ پیچھے کیا, اگر مجھے یہ پتا ہوتا کہ میرا یہاں خزانہ ہے تو مجھے ان سب چیزوں کی کرنے کی ضرورت کیا ہوتی. پر جب دوسرا بھائی اگر وہ نیک رستے پہ چلا ہوگا اور اس نے اللہ کے احکامات کے اوپر اپنی زندگی گزاری ہوگی اور اللہ کی عبادتیں کری ہوں گی, اور اللہ کی عبادتیں کر کے وہ اس مقام پہ پہنچا ہوگا کہ اس کے صبر کا پھل, اس کی پرہیزگاری کا پھل اللہ رب العالمین نے اس کو دیا ہوگا. اور اللہ رب العالمین اپنے قرآن میں اسی طرح فرماتے ہیں کہ تمہارے اوپر جو مصیبتیں آتی ہیں وہ مصیبتیں تمہارے اپنے ہی حرکتوں کی وجہ سے آتی ہیں. تو جب کشتی میں سوراخ ہوتا ہے تو آپ کو ان مصیبتوں کا سوال کا جواب دے دیا جاتا ہے, لیکن جب آپ ایک نیکوکار ہوتے ہیں اور آپ کے بچے کو اللہ کے حکم سے قتل کیا جا رہا ہوتا ہے تو وہ وقت ہوتا ہے کہ اللہ جانتے ہیں کہ اس میں کتنی بڑی بھلائی ہے آپ کی, کہ اللہ رب العالمین نے اس مقام پر آپ کو بھی بچا لیا مومن ہونے کے ناطے, اور اس بچے کو بھی بچا لیا, اس کو اٹھایا اور اس کو سیدھا جنت میں پہنچا دیا جو کہ کافر بننے جا رہا تھا. تو آپ نہیں جانتے ہیں کہ اللہ کے کاموں میں کیا ہاتھ ہے. اور تیسری کہانی میں, دو بھائیوں کی کہانی میں, آپ کا خزانہ پڑا ہوا ہے وہاں پہ. صرف آپ کو فیت ہونا چاہیے اور آپ کو یہ یقین ہونا چاہیے کہ آپ اس دنیا میں صرف اللہ رب العالمین کی عبادت کے لیے پیدا کیے گئے ہیں, اور اس کے بعد آپ کو کہا گیا ہے کہ آپ اپنا فضل تلاش کریں, اور اس فضل تلاش کرنے کے اندر آپ قدم با قدم اللہ کے حکم کے اوپر چلیں, آپ لوگوں کا دل نہ دکھائیں, آپ کسی کو تکلیف نہ دیں, آپ کسی سے پیسہ نہیں چھینیں. اور یہی ہماری سوسائٹی جو ہماری چل رہی ہے اس کا نیٹ ورک یہی ہے. کوئی نہیں پسند کرتا ہے, کوئی پسند نہیں کرتا ہے شراب پینا. ایک باپ پسند نہیں کرتا ہے شراب پینا اپنے بیٹے کے لیے, اور ایک بیٹا پسند نہیں کرتا ہے شراب پینا اپنے باپ کے لیے. تو اللہ رب العالمین نے اپنے حکم جو دیے ہیں وہ سارے فیوچرسٹک ہیں, کہ اس مقام پر پہنچ کر کے اس جہالت کے زمانوں سے نکل کر کے جب انسان جہالت کی حرکتیں کرتا تھا ایک دوسرے کے ساتھ, اب ہم اتنے سویلائزڈ ہو گئے ہیں کہ ہم نے اپنے سسٹمز بنا لیے, ہم نے اپنے جیلز بنا لیے, ہم نے اپنے کریکشن سینٹرز بنا لیے, اپنے لاز بنا لیے, جسٹس بنا لیے, اور اس کے بعد اس میں اگر ہم نافرمانی کرتے ہیں تو یہ اللہ رب العالمین کو پسند نہیں ہے. اگر آپ نے ایک لا بنایا ہے اور اس لا کے اندر آپ چل رہے ہیں اور اپنی زندگی سیدھی لے کر چل رہے ہیں, اللہ رب العالمین صرف یہی ایکسپیکٹ کرتا ہے کہ ہم اس کی عبادتیں کریں اور اس کے بتائے ہوئے احکامات جو کہ اس نے اپنے قرآن میں دیے ہیں ان کو فالو کریں اور اپنی زندگی کو کمپلیٹ کریں اس کے احکامات کے اوپر. اور کمپلیٹ کر جب ہمارے پاس فرشتے آئیں گے تو وہ ہماری روحیں کھینچ کر کے لے جائیں گے اللہ رب العالمین کے پاس, اور پھر وہاں سے ہماری آگے ایک نئی زندگی شروع. اسی طرح فرماتے ہیں اللہ رب العالمین اپنے قرآن میں.